اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہا کلمات قصار امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں سے دوسرا کلمہ۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں ازرب بنفسہ من استشعر طمع ورضی بالذل من کشف عن ضرہ وحانت علیہ نفسہ من امر علیہ لسانہ۔ مولا فرماتا ہے جس نے طمع کو اپنا شعار بنایا اس نے اپنے کو سبک کیا، اور جس نے اپنی پریشان حالی کا اظہار کیا وہ ذلت پر آمادہ ہو گیا، اور جس نے اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا اس نے خود اپنی بے وقتی کا سامان کر لیا۔ امیر علیہ السلام نے اس فرمان میں 3 کلمات ارشاد فرمائے اور ان کے اثرات کو ذکر فرمایا۔ پہلا ہے لالچ، جو انسان کو ذلیل اور خوار کر دیتا ہے۔ دوسرا ہے راز کو پوشیدہ نہ رکھنا، اس سے انسان کو ہمیشہ ذلت کا سامنا رہتا ہے۔ تیسرا ہے جب انسان پر عقل کے بجائے زبان حکومت کرنے لگ جائے تو اس سے انسان کا مقام و منزلت تباہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں لالچ کی۔ لالچ کے متعلق قرآن کے اس وعدہ الہی کو انسان کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی زندگی کے اختتام تک اس کے رزق کو معین کر دیا گیا ہے، جو حرص اور لالچ سے تبدیل نہیں ہو سکتا۔ لالچی انسان صرف اپنی سوچ اور اپنی فکر کو پریشان رکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی فائدہ اسے حاصل نہیں ہوتا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ ثروت مند وہ شخص ہے جو لالچ کے پھندے میں نہیں آتا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے لالچی انسان کی مثال ریشم کے اس کیڑے کی طرح دی ہے جو اپنے گرد بنتا رہتا ہے اور اسی میں بالآخر جا کے مر جاتا ہے۔ دوسرا رازداری۔ رازداری 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک انسان کے اپنے ذاتی راز ہوتے ہیں اور دوسرا لوگوں کے راز ہوتے ہیں۔ دونوں کی رازداری ضروری ہے اور دونوں میں سے کسی کو بھی فاش نہیں کرنا ہوتا۔ ذاتی راز کے متعلق امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا راز تمہارا قیدی ہے جب تک تم اسے فاش نہیں کر دو گے، جب تم اس کو فاش کر دو گے تو پھر تم اس کے قیدی بن جاؤ گے۔ اور دوسروں کے راز کے متعلق انسان کو زیادہ حساس ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی عزت نفس، کسی کی شخصیت اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ راز فاش کرنے سے انسان غیبت اور انسان جو ہے وہ دیگر اخلاقی بیماریوں سے دوچار ہو جاتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتا ہے کہ جو دوسروں کے عیب کو تلاش کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ اس کے رازوں کو فاش کر دیتا ہے۔ جب انسان اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتا تو اس کا مقام و منزلت تباہ ہو جاتا ہے اور زبان پر اس کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ زبان کو ادب سکھانا ضروری ہے تاکہ کبھی اور برے قسم کے الفاظ کا استعمال نہ ہو اور زبان کی پاکیزگی بھی قائم رہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں عاقل کی زبان اس کے قلب کے پیچھے ہوتی ہے، یعنی وہ پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، جس کو ایک محاورے میں بھی یوں بیان کیا گیا ہے پہلے تولو پھر بولو۔ جو شخص سوچ سمجھ کر بولتا ہے اس کی لغزشیں کم ہوتی ہیں۔ اگر انسان اپنی زندگی میں امیر علیہ السلام کے ان نورانی کلمات کو اپنا لے تو یقیناً وہ آرام اور سکون کی زندگی گزار سکتا ہے اور ایک کامیاب زندگی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امیر علیہ السلام کے ان نورانی کلمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الاطہار۔